السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. میرے بھائیو، اس مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ سے متعلق تھوڑی سی گفتگو رکھ دوں، جو سب سے پہلے میرے لیے ہے، پھر آپ بھائیوں کے لیے ہے. یہ آیت کریمہ نہایت مختصر ہے، چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کے سارے راز کو بتلا دیا ہے. آئیے سب سے پہلے ترجمہ ملاحظہ کریں. اللہ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جنہوں نے ہم سے ایگریمنٹ کیا ہے، عقد کیا ہے، معاہدہ کیا ہے کہ اے اللہ جو بھی حکم آئے گا سر آنکھوں پر رکھوں گا، قبول کروں گا، اس پر عمل کروں گا. اللہ ایسے لوگوں کو ان کا ایگریمنٹ یاد دلا رہا ہے. اے ایمان والو، یہاں پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک بات یاد رکھی. وہ فرماتے ہیں جب بھی اللہ ایمان والوں کو یاد کرے، مخاطب کرے، ایمان والوں کو چاہیے کان کھول لیں. کیا چاہیے؟ کان کھول لیں. یا تو اللہ کسی اچھے کام کا حکم دے رہا ہوگا یا کسی برے کام سے روک رہا ہوگا. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے، ذرا غور کیجئے. کیا فرمایا؟ استعینوا، جی ہاں، مدد طلب کرو. کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. چونکہ پکار رہا ہے وہ، مدد کرنے والا ہے وہ. فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی بہتر کارساز ہے، کیا ہی بہتر مدد کرنے والا ہے. اللہ کے سوا نہ کوئی مدد کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے. لیکن کس طرح مدد طلب کرو؟ بالصبر، صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. جی، والصلاۃ، اور نماز قائم کر کے اللہ سے مدد طلب کرو. دو اعمال کا حکم اللہ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی مدد کس کو حاصل ہوتی ہے؟ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. جو لوگ بھی صبر کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرے گا. یہ مختصر سی آیت ہے آپ کے سامنے. اس میں غور کیجئے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن نماز کا تذکرہ بعد میں آیا. نماز کا تذکرہ بعد میں آیا، اور نماز سے پہلے اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ صبر کا ذکر کیا ہے. غور طلب موضوع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 80 مقام سے زیادہ صبر کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. پھر فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو. فرمایا: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو، اور صبر کا پھل کون دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا. صبر کا پھل اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا. اس طرح کی آیات قرآن پاک میں بے شمار ہے. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے اللہ نے صبر کو کیوں ذکر کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا ہے؟ جب اسلام کی سب سے بڑی عبادت نماز، تو پہلے تو نماز کو آنا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد صبر کا حکم ہوتا. لیکن نہیں، اللہ نے سب سے پہلے صبر کو بیان کیا، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ نماز عظیم الشان عبادت ہے، لیکن کوئی بھی آدمی نماز کا اہتمام نہیں کر سکتا، کوئی بھی عبادت بجا لا نہیں سکتا، کوئی برائی سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر صبر نہ ہو، جب تک اس کے اندر صبر نہ. اللہ اکبر. گویا کہ صبر چشمہ ہے نیک اعمال کا. اور اسی لیے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصبر ضیاء. ہاں، صبر کیا ہے؟ نیکیوں کا سر چشمہ ہے، روشنی کا سر چشمہ ہے. آپ دیکھ نہ لیجئے، صبر نہ کرنے والے لوگ 10 منٹ بیٹھ نہیں سکتے تو اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے لیے. بے صبری کی دلیل. کس کی دلیل ہے؟ بے صبری کی دلیل. کتنے لوگ صبر نہیں کرتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. حالانکہ ممکن ہے وہ گھر میں نماز پڑھتے ہوں گے، گھر میں ممکن ہے پڑھتے ہوں گے، نہ پڑھنے والوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ صبر کی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کر لی. کتنی بڑی بات ہے یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یہ. اور اسی لیے اسلام میں صبر کا مقام عظیم ہے.
جس معاملے میں جائیے، زندگی کے جس شعبے میں جائیے، جس شعبے میں اسلام نے صبر کا حکم دیا ہے، آپ دیکھ لیجئے، عقیدے کا معاملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے۔ ایک آدمی برائی کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، کہہ سکتے ہیں تو کہہ دیجئے، لیکن کم از کم دل میں برا جان کر صبر کرنا ہوگا آپ کو۔ جی تلقین کیجئے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی تلقین کیجئے اور صبر کی وصیت کرتے رہیے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بڑے انبیاء کو صبر کا حکم دیا۔ ایوب علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے؟ 18 سال تکلیف میں رہے۔ کتنے سال؟ 18 دن نہیں، 18 مہینے نہیں، اور صبر ایوبی تو مشہور ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے بارے میں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ اور تمام انبیاء کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آپ کو معلوم ہے، اللہ اکبر، جتنا انہوں نے صبر کیا ہے میں سمجھتا ہوں کسی نے بھی صبر نہیں کیا ہوگا۔ جبکہ جان میں آزمایا گیا، آپ کو مال میں آزمایا گیا، یہاں تک کہ اہل و عیال میں آزمایا گیا، لیکن ہر موقع پر صبر سے کام لیتے رہے۔ تو صبر کی 3 قسمیں یاد رکھیے گا۔ ایک تو عبادت بجا لانے میں صبر کرنا ہے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے دیکھیے عبادت بجا لا رہے ہیں، صبر کر کے بیٹھے ہوئے، نماز کے لیے آئیں صبر کرتے ہیں، روزہ رکھ کر صبر کرتے ہیں، حج کر کے صبر کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح برائیوں سے بچاؤ میں صبر کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسے موقع پر صبر کرنا بہت کم لوگوں کا طریقہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، گانا بجانا چل رہا ہے، دیکھیے ایک آدمی کنارے ہٹ جاتا ہے صبر کر کے، ایک آدمی سود کھاتا ہے، دوسرا آدمی منع کرتا ہے، اس کے باوجود رکا رہتا ہے، حالانکہ کھانے والے کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن نہیں، چونکہ اللہ نے منع کیا اس لیے ہم کو صبر کرنا ہے۔ شادی کرتا ہے، بیوی بات نہیں مانتی ہے، بار بار سمجھاتا ہے لیکن صبر کرتا ہے، صبر کرنے کا حکم ہے۔ بال بچے ہیں آپ کے، آپ نے سمجھایا آل و عیال کو اور بار بار سمجھاتے رہے، نہیں مانتا ہے، صبر کرنا ہے۔ بدعات و خرافات پر صبر کرنا ہے۔ آج کل لوگوں نے ایسی ایسی بدعتیں ایجاد کر دی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، لیکن لوگ کر رہے ہیں۔ ہم منع بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ صبر بھی کریں گے۔ جی بدعتوں کا بیان بہت وسیع ہے، ان میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ دیکھیے گا زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر آپ اپنے دین کو کامل مکمل سمجھتے ہیں تو جا کر دلیل معلوم کر لیجئے، مل جائے تو شوق سے کیجئے، نہ ملے تو بدعت ہے چھوڑ دیجئے۔ بعض لوگ نماز کے بعد ہاتھ کو پیشانی پر رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں، یا نور وغیرہ، صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، آپ صبر کر کے چھوڑ دیجئے، اللہ آپ کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اس طرح کی بدعات بہت سارے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی مصیبت میں پڑ گیا، کسی کا والد فوت ہو گیا، کسی کی بیوی فوت ہو گئی، صبر کرنا ہے، واہ ویلا نہیں مچانا ہے، اللہ کو گالی نہیں دینا ہے، تقدیر کو برا بھلا نہیں کرنا۔ ایسے ماحول میں لوگ اللہ کو اور تقدیر کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزرے، دیکھا ایک عورت بیٹھے ہوئے رو رہی ہے قبر کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ عورت نے کیا کہا؟ اس نے پہچانا نہیں آپ کو، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر مصیبت تو نہیں نہ آئی ہے، اسی لیے آپ کو پتہ نہیں ہے، مجھ پر مصیبت آئی ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں چلا واضح طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا بڑھیا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دوڑ کر کے بھاگی آپ کے دروازے پر اور کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، جب جھٹکا لگا اس وقت صبر کرنا ہے، ورنہ 2 دن 4 دن رو پیٹ کر کے آپ کو تو رکنا ہی ہے، جان تھوڑی دیں گے آپ۔ اور اسی لیے اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے۔ آئیے ایک حدیث سنا کر اپنی بات میں ختم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کے سارے معاملے پر تعجب ہے، مومن کے سارے معاملے پر تعجب ہے، اور یہ کام مومن ہی کر سکتا ہے۔ اگر آرام کی چیز پہنچتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، یہ دونوں اس کے حق میں بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے سیرت اور تاریخ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی، اللہ اکبر، کتنی تکلیفیں آئیں، وہ تکلیفیں ہم میں سے کسی پر نہیں ہیں، صبر کیا۔ آپ کے صحابہ کو اور صحابیات کو آپ کے سامنے مارا جاتا، اللہ اکبر، گزرتے کہتے آل یاسر عمار سمیہ، صبر کرو فإن موعدکم الجنہ، تمہارے لیے جنت ہے،
تمہارے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، غور کا مقام، ہر کام میں آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ جیسے دنیا کے معاملے میں صبر کرتے ہیں، ویسے آخرت کے سارے کاموں پر، عبادات پر آپ کو صبر کرنا ہوگا، تب جا کر آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے دلائل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر عبادت پر صبر کرنے کی توفیق دے، برائیوں سے بچاؤ پر صبر کی توفیق دے، اور جو بھی مصیبت اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے اگر وہ آ جائے آپ کے ساتھ، اس پر بھی ہمیں اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔